محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، جو جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، اور جو اختلاف جنم لے رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ، اللہ رب العزت کا پسندیدہ رشتہ، جس کو اللہ تعالی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، قائم دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا، انعامات کا وعدہ ہے، یہ رشتہ انتشار کا شکار ہے۔ جسے مضبوط ہونا چاہیے وہ کمزور ہو رہا ہے، جسے مستحکم ہونا چاہیے وہ عدم استحکام سے دوچار ہے، اور جسے پائیدار ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور صورتحال پھر یہاں ہے کہ اب ایسا طبقہ جنم لے رہا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس رشتے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایسے ہی زندگی گزارو، مجرد زندگی گزارو، تنہا زندگی گزارو، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے عزیز و اقارب میں سے، تمہارے بچوں میں سے، خاندان کے لوگوں میں سے، بلکہ تمہارے ماتحت کام کرنے والوں میں سے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ایسا فرد ہو جو یا نکاح کے رشتے میں منسلک ہوا ہی نہیں یا ہوا تھا اور اس کا وہ رشتہ منقطع ہوا، تو ان کے نکاح کراؤ اور ان کو ازدواجی تعلق کے اندر استوار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ، اس کو نام دیا ہے احسان، صاد کے ساتھ، احسان صاد کے ساتھ، احسان سین کے ساتھ نہیں ہے، صاد کے ساتھ۔ اور احسان کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو کسی قلعے میں جا کر دشمن کے ہر طرح کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جاتا ہے وہ شیطان کے بہت سے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اس رشتے کو بھی اللہ رب العزت نے احسان کا نام دیا۔ قلعہ بند ہو گیا، یہ شخص محفوظ ہو گیا۔ اب یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے، یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر تھوڑی سی بات شروع ہوئی تھی۔ ایک تو مختلف لوگ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مختلف لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اثر انداز ہو کر وہ اس رشتے کو تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک نوجوان ہیں یہیں سبزہ زار بی بلاک نہیں، اے بلاک کے، لیکن بہت قریب کے ہی ہیں، سامنے، نماز یہیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں آپ کو لگے گا ینگ سا لڑکا ہے، شاید آپ سوچیں گے کہ اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان، شاید 2-4 سال اوپر ہوگی اس سے۔ اس کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، اور سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد طلاق۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ وہ جو ارد گرد بہت سارے رشتے ہیں، وہ جی یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، اس نے وہ کر دیا ہے، تو بہت سارے رشتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 3 دفعہ اس کی شادی ہوئی اور تینوں دفعہ وہ
رشتہ ختم. اور رشتہ ختم کروانے والے ارد گرد والے لوگ یہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس پہ بات ہو چکی ہے. آج اسی کا ایک پہلو اور عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں از خود یہ بہت سے حوالوں سے انتشار کا خود شکار ہیں. یہ خود بہت سے حوالوں سے انتشار کا شکار ہیں. خاوند کہتا ہے، جس کا نکاح ہوتا ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، وہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو، اور میری بیوی ایسا نہیں کرتی. دوسری طرف خواتین کو گزشتہ کچھ 15-20 سال کے اندر ڈراموں کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ شیطانی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ تم آزاد ہو، تم خود مختار ہو، تم پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارو. تمہارا خامن کون ہوتا ہے تم پر پابندی لگانے والا؟ تمہارا سسر کون ہوتا ہے تمہیں کوئی بھی بات کہنے والا یا تم پر کوئی پابندی لگانے والا؟ تمہاری ساس کون ہوتی ہے؟ چنانچہ اس کے اندر بغاوت کا، میں بغاوت کا لفظ استعمال خود کر رہا ہوں، اس کے اندر شادی سے پہلے ہی بغاوت کا ایک بم رکھ دیا جاتا ہے جو شادی کے بعد پھٹتا ہے. پھر کیوں نند آئی ہے تو میرے ذمہ تھوڑی ہے کہ اس کے بچوں کو میں کھانا بنا کے دوں. اگر ساس کی طبیعت خراب ہے تو وہ خود اٹھ کے کچھ بنا لینا، میرے ذمہ تو نہیں ہے کہ میں اس کی خدمت کروں. یہ میرا تو فرض نہیں ہے، میرا تو یہ حق ہے، میرا تو یہ حق ہے، میرا تو یہ حق ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری اب جو نیو جنریشن ہے اس کا. خاص طور پر اگر پڑھی لکھی فیملی ہے تو اس کے مسائل زیادہ ہیں، ان پڑھ فیملیوں کے مسائل نہیں ہیں، کم پڑھی لکھی فیملیوں کے مسائل نہیں ہیں. لیکن جہاں تھوڑا سا زیادہ پڑھ لکھ گئے اور ہاتھ میں کچھ 4 پیسے بھی اگر آ گئے تو وہاں پر پھر مسائل بہت زیادہ ہیں. نہیں جی ہمارا یہ سٹینڈرڈ ہے، نہیں جی ہمارا یہ لائف سٹائل ہے، نہیں ہم کسی کے ماتحت ہیں، کسی کے ملازم ہیں، اس کی بات مانیں اور اس کی سنیں. کیوں سنیں جی؟ جو ہمیں ایک سنائے گا ہم اس کو 10 سنائیں گے آگے سے. یہ ایک بڑا انتشار پیدا ہو رہا ہے، رشتوں کو ختم کر رہا ہے. مجھے ایک ہے تو لطیفہ ہی ایک طرح کا، لیکن بات علمی ہے، اس لیے میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب نے شادی کی، اور جن خاتون سے شادی کی تو وہ خاتون دینی اعتبار سے تھوڑا سا پڑھی ہوئی تھیں. انہوں نے یہ سوچ کے شادی کی کہ چلو یہ خاتون آئے گی تو ہمارے گھر والوں کا بھی خیال رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ ہمیں بھی نماز، قرآن، کلمہ، کچھ ہمیں بھی دین تھوڑا بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ سوچ کر شادی کی. شادی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد وہ جو خاتون ہے وہ کہنے لگی دیکھیں جی میں آپ سے ایک شرعی بات کرنے لگی ہوں. فرمائیے. میرا ایک شرعی حق ہے. کون سا شرعی حق ہے؟ میرا شرعی حق یہ ہے کہ میں الگ رہوں اور مجھے الگ رہائش دیں اور میرے لیے الگ رہائش کا انتظام ہو. یہ میرا شرعی حق ہے. خاوند نے کہا بھئی آپ سے شادی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے گھر والوں کو بھی کچھ تھوڑا سا نماز، روزہ، کلمہ، کچھ ان چیزوں کی طرف شعور ہو، اس لیے میں نے آپ سے شادی کی کہ آپ ان کو سمجھائیں، کچھ سکھائیں، کچھ یہ آپ سے سیکھیں. اور اگر آپ شرعی حق لے کے الگ ہو جاتی ہیں تو پھر میرا تو شادی کا مقصد تو ختم ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگی میں کوئی غلط بات تو نہیں کہتی، میرا شرعی حق ہے، یہ میرا شرعی حق ہے. اب وہ خامن پریشان ہو گیا کہ بات شرعی کر رہی، میں آگے سے کیا بولوں. وہ چلا گیا مولوی صاحب کے پاس. کہیں گا مولوی صاحب یہ میری بیوی اس طرح کہہ رہی ہے، میں تو یہ سوچ کر
شادی کی تھی، نکاح کیا تھا کہ چلیں ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی قرآن، کوئی کلمہ یہ آئے گا. وہ کہہ رہی میرا شرعی حق ہے، مجھے الگ رہائش لے کے دو، میں الگ رہوں. تو مولوی صاحب کہنے لگے جی بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، میں آپ سے حل پوچھنے آیا ہوں. حل کیا ہے؟ مجھے حل بتائیں. اور سب کہنے لگے اچھا حل ہے. اسے کہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا شرعی حق ہے، میں آپ کا شرعی حق، آپ کا شرعی تقاضا پورا کرتا ہوں، اور میں آپ کو الگ رہائش لے کے دے دیتا ہوں، آپ رہیں وہاں پر. اور اسے کہیں کہ ایک شرعی حق میرا بھی ہے، اور میرا شرعی حق یہ ہے کہ مجھے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے. اب چونکہ میرے ماں باپ تو اکیلے ہوں گے، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو میں اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے ایک شادی اور کر لوں گا، اور وہ جو بیوی آئے گی تو وہ جو ہے میرے ماں باپ کا خیال رکھے گی، اور آپ اپنا شرعی حق لے کے الگ گھر میں رہیں. اب وہ خاتون جو ہے اس نے جب یہ سنا کہ شرعی حق اس کے پاس بھی ہے تو وہ کہنے لگی اچھا دیکھیں نا، چلیں یہ میرے بھی تو ماں باپ ہی ہیں نا، چلیں کوئی بات نہیں، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی تو ان کی خدمت کرنے پر بھی ثواب ہی ملے گا. تو جب شرعی حق، جب ہر بندہ اپنا حق لے کے بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق ہے. آج کی سب سے بڑی لڑائی ہے، یہ میرا حق ہے، میرا حق ہے، میرے ذمہ یہ فرض نہیں ہے کہ میں ان کی بڑوں کی خدمت کروں، اور یہ میرے ذمہ نہیں ہے. اب خاوند بھی اگر یہی شرعی حق لے کر بیٹھ جائے نا، یہی شرعی حق لے کر بیٹھ جائے تو گھروں کے اندر نقصان ہوں گے، گھروں کے اندر نقصان ہوں گے. اب یہاں پر کرنا کیا ہے بھائی؟ تیری ذمہ داری کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دیکھیے سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دو کے بعد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دو کے بعد یہ سب سے بڑی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے. سب سے بڑی مثال ان دو کے بعد. وہ ام المؤمنین ہیں، وہ مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہا کی زوجہ محترمہ ہے، بہت بڑا مقام ہے. یعنی یہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑی مثال ہے. ہاں مرتبے کے اعتبار سے قیامت والے دن مرتبے کے اعتبار سے حضرت سیدہ فاطمہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دو ہستیوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. اور یہ میں کسی 40 45 50 سال کی بڑی عمر کی عورت کی بات نہیں کر رہا، میں شور عورت ہو گئی ہے، نہیں، 17 18 سال کی خاتون کی میں بات کر رہا ہوں. 17 18 سال کی خاتون گھر میں چکی پیس رہی ہے، وہ گھر میں چکی پیس رہی ہے، پانی لانا پڑتا ہے، کئی دفعہ مشکیزہ بھر بھر کر پانی لا رہی ہیں، اور چکی پیس پیس کر 17 18 19 سال کی خاتون، میں احتراماً یہ خاتون کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا مقام ایسا ہے، ورنہ اس کے لیے خاتون کا لفظ نہیں، ہماری اردو زبان میں رقم لفظ استعمال ہوتا ہے، خاتون احتراماً میں عرض کر رہا ہوں. تو چکی پیس پیس پر ہاتھ میں گڑے پڑ گئے، اور مشکیزیں اٹھا کر پانی لا کر یہ جگہ یہاں نشان پڑ گئے. تو ایک دن یہ وقت بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ باندیاں آئی تھیں، تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر آپ ایسا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلی جائیں اور حضور سے عرض کریں کہ اللہ کے نبی ایک اگر باندی مل جائے گھر کے کام کاج کے لیے تو سہولت ہو جائے گی. گئیں، محفل کے قریب پہنچ کے شرم حیا ایسی غالب آئی کہ واپس آ گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی تھی، فاطمہ آئی ہے اور واپس چلی گئی، کوئی بات ہے. چنانچہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا بیٹا آپ آئی تھیں اور واپس چلی گئی، خیریت؟ کہا ابا جان یہ مسئلہ تھا کہ
کے کام کر کر کے یہ خاتون جنت، روئے زمین کی مقدس اور مبارک ترین خاتون فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. کائنات کی کوئی عورت، خاص طور پر آج کے زمانے کی کوئی عورت کمپیئر کر سکتی ہے اپنے آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری دنیا کی عورتیں صاحب ایمان، متقی، پرہیزگار اکٹھی ہو جائیں، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی عبادات سب مل کر ان کی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ بالکل جوان، نوجوان کہیں یا جوان کہیں، 17، 18، 19 سال جب دنیا سے گئی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی زیادہ سے زیادہ جو عمر ہے، زیادہ سے زیادہ جو ان کی عمر ہے وہ 23 سال ہے. 23 سال. آج کل ہم کہتے ہیں کہ 23 سال ابھی کوئی بچی کی شادی کی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ بچی ہے، ابھی تو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے اور کیا کچھ پڑھنا ہے اور کیا کچھ سمجھنا ہے. 23 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا سے پردہ فرما گئیں. تو ابا جان اس لیے آئی تھی کہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے اور مشکیزیں اٹھا کر اور سامان اٹھا کر جسم کے اوپر جو ہیں وہ داغ پڑ گئے. تو پتہ لگا تھا کہ کچھ آپ کے پاس باندیاں آئی ہیں تو چلیں گھر کی کوئی مل جاتی تو آسانی ہو جاتی کام کاج میں. اللہ اکبر، کون سی بڑی بات تھی. ایک نہیں 10 باندیاں حضور بھیجتے تھے کہ جب بھائی فاطمہ کو کھیلنے نہ دو، اسے کام نہ کرنا پڑے، اسے اٹھنا نہ پڑے، اسے صفائی نہ کرنی پڑے، اسے چکی نہ پیسنی پڑے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میں تجھے اس سے اچھی بات نہ بتاؤں. اللہ اکبر. باندھی نہیں آئی، یہ گھر کے کام کاج کرتی رہی، خود کرتی رہی. یہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ باندیاں ہیں، باندھی دی جا سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کئی گھروں کے اندر خواتین ہیں، کام کرنے والی ہیں. چلے میں آسان لفظوں میں ملازمہ کہہ رہا ہوں، ہے تو ایک اگر سیدہ فاطمہ کے گھر بھی آ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. صحابہ کرام سے کہتے، صحابہ کرام لائن لگا دیتے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ جمعے کے دن 100 غلام آزاد کیا کرتے تھے. 100 غلام آزاد کیا کرتے تھے. کون سی بڑی بات ہے 2-4 باندیاں ان کے گھر کے لیے آ جائیں، ان کو تو ہلنا نہ پڑے. ایک بچوں کے کام کاج کرے، ایک گھر کی صفائی ستھرائی کرے، ایک کھانے پکانے کا انتظام کرے، اور ایک باہر کی چیزیں لائے. پانی لانا ہے باہر سے، سبزی لانی ہے، کوئی بھی لانا ہے باہر کا کام. سوچیے نا، کیوں اللہ کے نبی نے کیوں نہیں دی؟ کیوں باندھی نہیں دی؟ اپنی بیٹی کے لیے ایک مشقت ہے، اس مشقت کو جوں کا توں برقرار رہنے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی اللہ ان کی سربراہی کا شرف فاطمہ کو عطا فرمائیں گے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. ایک طرف یہ مقام ہے، ساری جنت کی خواتین کی سربراہی کا شرف، اور ایک طرف یہ ہے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں، عمر اتنی نہیں ہے نا، تو جوانی کہہ لیں، ابھی تو شروع ہو رہی ہے بس. تو کیا ہے اگر اس کے لیے 1-2 خادموں کا انتظام ہو جائے؟ یہ اس بات کو سمجھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی. ہیں خادمائیں ہیں، کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں سے باندیاں بھی آ رہی ہیں، غلام بھی آ رہے ہیں، نہیں دے رہے. اللہ کے نبی کیوں؟ جگر کا ٹکڑا ہے، آپ سے ان کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. علی کو بھی کہہ رہے ہیں علی کوشش کرنا کوئی دکھ نہ دینا میری بیٹی کو، یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. ان کو بھی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یاد رکھیے میری بیٹی اور آپ کی بیٹی، ان کے لیے ایک نصیحت بنا کر کہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرے اور اس کو اپنے لیے عزت سمجھے، اس کو اپنے لیے عزت سمجھے. اگر یہ عزت نہ ہوتی تو خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لاڈلی اور پیاری بیٹی اور اتنی مقدس مبارک محترم بیٹی کبھی گھر کے کام کاج میں اس طرح پریشان نہ ہوتی، یہ چکیاں نہ پیستی.
جی میرا حق میرا حق میرا حق، میرے لیے ملازمہ رکھی جائے، میرے لیے یہ۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بڑی مثال میرے اور آپ کے لیے قائم کی ہے۔ ساری مشقت اپنے اور اپنے گھرانے کے اوپر برداشت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ساری مشقت برداشت کی، اپنی بیٹیوں کے اوپر برداشت کی۔ نہیں بیٹا، اس سے اچھے چند کلمات سکھا دیے، یہ پڑھو، اللہ پاک تمہارے لیے اس میں بڑی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں ہاں، یہاں وہ ساتھی بیٹھے ہیں جو اس بات کے واقف ہیں۔ ایک صاحب کی بیٹی تھی، ان کو طلاق ہو چکی تھی، طلاق ہو چکی، اور طلاق کے ساتھ ساتھ ایک بچہ بھی تھا ان کا۔ انہوں نے ہم سے کہا جی کوئی اگر رشتہ ہو مناسب سا تو میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، مطلقہ ہے وہ، اور ایک اس کا بچہ بھی ہے۔ ایسی خاتون کو دوبارہ رشتہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، ایک نوجوان تھے، ان سے بات کی، بڑی اچھی سوچ والے تھے، وہ راضی ہو گئے، کہنے کہ جی ٹھیک ہے، میں سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نکاح کرنا بھی سنت ہے اور بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کرنا بھی سنت ہے، چلیں حضور کی سنت ہے میں کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ کموارے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بڑے خوبصورت پڑھے لکھے، صرف اتنا تھا کہ ان کی سیلری تھوڑی سی کم تھی، گزارا ہو سکتا تھا لیکن عیاشی نہیں تھی، گزارا ہو جاتا لیکن عیاشی نہیں تھی۔ جب ان صاحب کو ساری بات بتائی، جی ماشاءاللہ ایک نوجوان ہے، انہوں نے یہ قربانی دی ہے کہ وہ آپ کی مطلقہ بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس کے بچے کو بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا جی کیا عمر ہے؟ یہ عمر ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں۔ کیا لائف سٹائل ہے؟ یہ لائف سٹائل ہے۔ کتنی انکم ہے؟ اتنی انکم ہے۔ کہنے لگے جی سوری میری بیٹی نہیں گزارا کر سکتی۔ ہاں اس مسجد کا واقعہ ہے کہ سوری جی میری بیٹی نہیں گزارا کر سکتی یہاں پر۔ فاطمہ الزہرا ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزیں اٹھا کر وہ معصوم جان پاکیزہ مقدس مبارک نشانات پڑ گئے، تو پیغمبر فرماتے ہیں نہیں بیٹا، ایسے ہی خدمت کرو اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، کام کاج کرو، محنت کرو، مشقت کرو، ایسے ہی زندگی بسر کرو۔ یہ ہمارے لیے ان رشتوں کو ایسے نبھانا ہے، ان رشتوں کو ایسا نبھانا ہے، یہ میرا حق ہے ادھر رکھ نہیں، پھر آخر میں صرف طلاق ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ان دونوں کے درمیان، یہ دونوں اس بات کو سمجھیں۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھائیں تو یہ نہ کہیں جی ہمارے گھر کا سٹائل یہ ہے، ہمارے والدین یہ کہتے ہیں، ہمارے اصول یہ ہیں، ہمارے قانون یہ ہیں، ہمارے ضابطے یہ نہ کہیں۔ اب عجیب سا وقت ہے، ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، بہت زیادہ، اور اس سوشل میڈیا پہ ان کا جو دماغ ہے وہ ایک عجیب ڈگر پہ چل چکا ہے، وہ ادب شرم لحاظ وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ بڑوں کا حیا، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، ان کے سامنے زبان نہ چلانا، ان کے سامنے سر جھکانا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے وہ ایک بالکل عجیب، اور کچھ بدبختوں نے ایسے نعرے زبانوں پہ چڑھا دیے ہیں، ہم کسی کے باپ کے نوکر ہیں۔ اب اس کو اس قدر نیگیٹو سینس کے اندر یوز کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل ہم کسی کے باپ کے نوکر ہیں۔ والدین کے سامنے کھڑے ہو کر زبان چلانا، ساس سسر کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ تو عام روٹین کی بات چل رہی۔ پہلے بہو ڈرتی تھی، ساس سسر بڑے ہیں، اب ساس سسر ڈرتے ہیں، بھئی یہ 1 منٹ میں اتار کے ہاتھ پہ پکڑا دے گی۔ اسی لیے آج جب یہ نسل جو نوجوان ہیں ان کو سمجھائیں، بھئی اللہ پاک تمہیں اس بارے میں یہ حکم دیتے، اللہ پاک تمہیں اس بارے میں یہ ہدایت دیتے، اللہ پاک کا حکم یہ، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ، ان کا فرمان یہ ہے۔ یہاں آ کر مسلمان ٹھہر جاتا ہے، نہیں یہاں میں نے نہیں بولنا۔ ہاں انہیں اللہ کا حکم بتائیں، اپنی فرمائشیں نہ رکھیں، لیکن اللہ کا حکم جب بتانا ہے نا
اس سے پہلے اللہ کا حکم دکھانا ہے ان کو. جب نکاح شروع ہو، شروع سے ایک بات کریں بھائی. بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو اللہ کی نافرمانی، ہم نہیں کریں گے بھائی. ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. نکاح کے جتنے معاملات ہیں ہم ان میں کوئی حرام کام نہیں کریں گے. میں حرام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بار بار کروں گا. شروع میں یہ طے کر لیں، جب رشتے کی بات چیت چلتی ہے نا تو اس بات کو بنیاد میں رکھ لیں کہ بھئی ہم اس تمام مرحلے میں، نکاح ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے مراحل چلتے ہیں، ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کوئی حرام کام نہیں کریں گے جی. اور پھر کر کے دکھائیں، پھر کر کے دکھائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، کتنے دھڑلے کے ساتھ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. فنکشن نکاح کا ہو، فنکشن تیل مہندی کا ہو، ولیمے کا ہو، اس میں فوٹوگرافر ہائر کیا جاتا ہے. اس فوٹوگرافر نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تصاویر لینی ہے، ویڈیو بنانی ہے. اجنبی آدمی، اجنبی مرد خاندان کی عورتوں کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے. حرام ہے، حرام ہے، بالکل حرام ہے. اس اجنبی مرد کے لیے کسی صورت جائز ہی نہیں ہے کہ کسی اجنبی خاتون کی تصویر بنائے. لیکن اس سے بڑا جو المیہ ہے وہ کیا ہے کہ لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، چچا، کوئی بھی، وہ باقاعدہ اس کو پیسے دے کے ہائر کرتا ہے کہ میری بیٹیوں کی تصویریں بنا، میری بیوی کی تصویریں بنا، میری بہنوں کی تصویریں بنا، اور میری فلاں فلاں اور خاندان کی پوری عورتوں کی تصویریں بنا. یہ لڑکی کا والد یا بھائی یا یہ خود ہائر کر کے پیسے دے کے لا رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور وہ تصویریں لینے والا وہ بھی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو، یہ جو میں چھوٹی سی مثال عرض کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیوس قرار دیا ہے، دیوس قرار دیا ہے. اور دیوس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دیوس کا اردو ترجمہ نہیں کر رہا، بات زیادہ تلخ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ خود سمجھ گئے ہوں، اور اچھی بات ہے کہ آپ سمجھ جائیں. دیوس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نہ اس کو دیکھنا گوارا فرمائیں گے، نہ اس سے بات چیت کرنا گوارا فرمائیں گے، نہ اللہ اس کو پاک فرمائیں گے، نہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. دیوس یہی دیوسیت ہے. ہم خود ہائر کر رہے ہیں، اجنبی آدمی ہے، ادھر آ بھائی، یہ تجھے پیسے بھی دیں گے، اور پیسے دینے والے کو پتا ہے اس نے میری بیٹی کی تصویریں لینی ہے، اس نے میری بیوی کی تصویریں لینی ہے، اس نے میری بہنوں کی تصویریں لینی ہے، اس نے میری بھتیجیوں بھانجیوں کی تصویریں لینی ہے. لے رہا ہے، پیسے دے رہا اس کو. اس کا یہ عمل حرام ہے، اس کا تصویریں، اجنبی عورتوں کی تصویریں لینا حرام ہے، اور یہ سارا عمل ٹوٹلی حرام ہے. اب مجھے کوئی اس کی ریزن بتا دیں. پیسے دے کے لا رہے ہیں جی ہماری عورتوں کی تصویریں لو، کیا کوئی لوجک مجھے بتا دیں، کوئی غیرت کا کوئی ایک لفظ مجھے اس پر بتا دیں جی کہ چونکہ یہ وجہ ہے اس لیے یہ جائز ہو سکتا ہے. یہ جائز ہو سکتا ہے. حرام کے ارتکاب سے ہمارے نکاح شروع ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور تیل مہندی میں بھی یہی ہوتا ہے، نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے، ولیموں کی محفلوں میں بھی یہی ہوتا ہے. کوئی مسلمان کوئی ایک ریزن مجھے بتا دے کہ میں اس لیے اپنی عورتوں اور بیٹیوں کی تصویریں اتروا رہا ہوں اس سے کہ یہ ریزن ہے، اس لیے جائز ہے. بھائی پہلے خود حلال کر کے دکھائیں نا.
جب یہ سلسلے شروع کریں تو پہلے ایک بات طے کریں کہ جو کام ناجائز حرام ہے ہم نے نہیں کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ اچھا چلے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میں اس کا حل بتا دیتا ہوں، میں اس کا حل بتا دیتا ہوں۔ جائز حل ہے، حل یہ ہے آپ کا جو بھی پروگرام ہے آپ اس کو مرد خواتین سیپریٹ کریں، یہ جو مخلوط ہے نا اس کو ختم کریں، سیپریٹ کریں۔ جو خواتین کا حصہ ہے وہاں خاتون فوٹوگرافر ہائر کر لیں، ٹھیک ہے بھائی، عورت ہے، عورت کے لیے عورتوں کی تصاویر لینا جائز ہے۔ اور جو مردوں کا حصہ ہے وہاں مرد فوٹوگرافر کو ہائر کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اب وہ مخلوط والے گناہ سے بھی بچ جائیں گے، اور یہ جو اجنبی آدمی اجنبی عورتوں کی تصویریں لے رہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تصویریں لے رہا ہے، اس گناہ سے بھی بچیں گے، اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو پہلے حلال سے شروع کریں کام۔ یہ چیزیں ہیں جن کی نوچتیں پڑ رہی ہیں ہمارے رشتوں کے اوپر، یہ حرام ہے جس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اندر کتنے حرام ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز شرعی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے حق مار، شرعی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، شرعی کہہ کر شرعی دیتے بھی نہیں ہے، شرعی کہہ کر شرعی پہ آتے بھی نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے یہ سب ناجائز حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ وہ جو فوٹوگرافر عورتوں کی تصاویر لیتا ہے اس کے لیے تصویر لینا حرام ہے، جو ہائر کرتا ہے اس طریقے پر اس کے لیے ہائر کرنا حرام ہے، اور جو پیسے دے رہا ہے یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ ہم کر رہے ہیں، سریعام کر رہے ہیں، اعلانیہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ سینس، شعور، سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو دیوس بن رہے ہیں۔ اب اس کا اثر پڑتا ہے چل کر رشتوں کے اوپر۔ وہ جو آنے والی ہے نا، جب اس کو لایا ہی حرام کے سائے میں ہے، اور حرام مرحلوں سے گزار کر، ایک مرحلہ یہ حرام، ایک مرحلہ اگلا حرام، ایک مرحلہ تیسرا حرام، ایک مرحلہ چوتھا حرام، جب ان سارے حرام مرحلوں سے لے کے آئے، اس نے عزت کرنی ہے؟ نہیں، اس نے جوتیاں مارنی ہیں، اور اس کو جوتیاں مارنی چاہیے، اس کو جوتیاں مارنی چاہیے۔ تو اسی لیے پہلے حلال پہ آئیں، ٹھیک ہے، جائز پہ آئیں، کر کے دکھائیں کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم اس طرح سے ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف نہیں کرنا ہم نے۔ میں اللہ کی ذات سے بہت پر امید ہوں، جب اس نہج سے لے کر آپ رشتہ شروع کریں گے، کل کو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے فوائد و ثمرات آپ کی نسلوں میں جاری فرمائیں گے، ورنہ ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، مطلب بھرا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں سب، یہ اسی کے نتائج ہیں۔ تو طے کر لیجئے، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے قریب ہی میں کہیں بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، طے کریں یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے گھر کے اندر، یا اللہ ہم نے دیوس نہیں بننا کہ کل ہم جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ کہیں کہ دفع کرو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کے بارے میں اللہ کہیں کہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہ بات اللہ نے کہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی دیکھیں گے اس شخص کو؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، باخدا نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی منہ پھیر لیں گے، دفع ہو جاؤ، نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں نہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کا فیصلہ تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ اگر یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے کر لے، کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لے کہ یہ دیوس کون ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے۔ ضرور کریں، مجھے خوشی ہوگی، تاکہ اگر میں غلط ہوں تو کم سے کم میری تو اصلاح ہو جائے۔ میں خود کہہ رہا ہوں کریں آپ، تو ناجائز تو جائز پہ کام شروع کریں، یہ رشتے جائز پہ لے کے چلیں۔ یہ اچھا، وہ جو نکاح کا خطبہ ہے وہاں 3 آیات ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہ تو تقوی سے شروع ہو رہا ہے. نکاح تو تقوی پہ چل رہا ہے. نکاح میں تو قدم قدم تقوی 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 تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے. میں نے صرف ایک مثال عرض کی ہے، اندازہ لگائیں کہ ایک مثال کتنی بھیانک ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ رشتے جب آگے چلتے ہیں نا تو خیر کی امید پھر کم ہی رکھنی چاہیے. اللہ کے اصول اندھے نہیں ہیں. ہم جو مرضی کرتے رہیں جی وہ اللہ کی رحمتیں ہی برسیں گی، نہیں، لعنتیں بھی برسی ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا گند پھیل گیا ہے، یہ گند ایسے ہی ہم نے پھیلایا ہے. وہ بنیادیں ہم نے ڈال دی تھی پہلے ہی. سوشل میڈیا پہ آ کے تو جو کچھ ہم نے بیج بوئے تھے نا، بس ان کے پودے نکل رہے ہیں، ان کے پھل نکل رہے ہیں. یہاں پر تو وہ جو کچھ ہم بیج چکے ہیں پچھلے 25-30 سال سے، اب وہ بس اس کا پھل نکل رہا ہے. تو اس رشتے کو اللہ بچانا چاہتے ہیں، پائیدار رکھنا چاہتے ہیں، مستحکم رکھنا چاہتے ہیں، خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں نیکی اور تقوی کے اوپر رکھی جائیں، خیر اور بھلائی کے اوپر رکھی جائیں. نیکی اور تقوی اور خیر اور بھلائی کے اوپر اس کی بنیادیں رکھی جائیں. پھر انشاءاللہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق یہ رشتے قائم ہوں گے، یہ رشتے برقرار رہیں گے، یہ رشتے مضبوط ہوں گے، یہ رشتے مستحکم ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.